قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ألا سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفداء أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن درود بھیجے محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، کل آپ کے سامنے سورہ یاسین کے چند نکات کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور سورہ مبارک یاسین کی اہمیت کے بارے میں آپ کے سامنے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی دو احادیث کو پیش کیا گیا، جس میں امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا کہ یاسین قلب قرآن ہے اور قلب محور کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی بیان کی گئی کہ چونکہ سورہ یاسین مکی سورہ ہے، مکے میں نازل ہوئی، اور مکے کے اندر جو سورہ نازل ہوئی ہیں چونکہ مکے کا ماحول ابتدائی ماحول تھا جہاں پر عقائد کو سکھایا گیا ہے۔ مدینہ کا جب ماحول تشکیل پایا تو مدینہ کے ماحول کے اندر اجتماعی معاملات، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کا طور طریقہ وہاں سکھایا گیا۔ مکے کے اندر زیادہ تر جو گفتگو ہے وہ بنیادی عقائدی محور ہیں، توحید ہے، نبوت ہے اور معاد ہے۔ اس عنوان سے کہا گیا کہ یہ سورہ جو ہے اس کے اندر جو ہے چونکہ بنیادی مسائل ہیں، توحید، نبوت اور قیامت، اس عنوان سے کہا جاتا ہے کہ اس کو شاید قلب قرآن کہا گیا ہو۔ اس کے علاوہ سورہ یاسین کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ اس کے لیے بیان کیا گیا دوبارہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ثواب الاعمال نامی کتاب، اس کے اندر اس کے کچھ فضائل کو بیان کیا گیا۔ اس میں سے کچھ چیزوں کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا اس سورہ کی فضیلت اور اس کے بعد اس کے نکات کی طرف آ سکیں۔ درود بھیجیے گا ایک مرتبہ محمد علیہ محمد۔ ثواب الاعمال میں چھٹے امام کی روایت نقل ہے کہ جو شخص بھی سونے سے پہلے یا دن کے کسی حصے میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو اس دن محفوظ رہے گا اور خدا سے روزی پائے گا، اور جو رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرے گا تو خداوند عالم 70 فرشتوں کو یہ ذمہ داری عطا کرے گا کہ اس کے ساتھ رہیں، اس کو شیطان کے شر سے اور ہر آفت سے محفوظ رکھیں، اور اگر اگلے دن وہ مر جائے، یعنی رات کو تلاوت کی اور اگلے دن اس کی موت واقع ہو جائے تو خداوند عالم اسے بہشت میں داخل کرے گا، اور 70,000 فرشتے غسل دیتے وقت اس کے ساتھ موجود ہوں گے۔ 70,000 فرشتے غسل دیتے وقت اس کے ساتھ موجود ہوں گے، اس کے لیے استغفار کریں گے، دعائے مغفرت کے ساتھ قبر تک تشییع جنازہ میں شریک ہوں گے۔ بظاہر ہمارا 20-25 منٹ کا ایک عمل اور اس کی برکتیں کتنی زیادہ کہ 70,000 فرشتے ساتھ آئیں گے، استغفار کریں گے، غسل تشییع جنازہ میں شریک ہوں گے، اور جب اسے قبر میں داخل کیا جائے گا
تو اس سے پہلے کہ اس مومن کو قبر میں اتارا جائے فرشتے قبر میں داخل ہو کر عبادت کریں گے اور اس عبادت کا ثواب اس شخص کے لیے ہوگا۔ اس کے بعد آگے چل کے امام ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تحد نگاہ اس کی قبر کو وسعت عطا فرمائے گا اور وہ فشار قبر سے امن اور امان میں رہے گا، اور اس کی قبر سے لے کر آسمان تک درخشان نور اس وقت تک باقی رہے گا جب تک خدا اسے قبر سے نکال نہیں لیتا، اور جب اسے قبر سے نکالیں گے تو اس کے ساتھ موجود فرشتے گفتگو کریں گے، اس کا چہرہ خوشحال ہوگا، اسے خوشخبری سنائی جائے گی، یہاں تک کہ پل صراط اور میزان کو عبور کرے گا اور خداوند عالم کی جو ہے وہ نزدیکی کو حاصل کرے گا۔ یہ تمام ثواب، تمام فضیلتیں سورہ یاسین کی تلاوت کے لیے بیان کی گئیں۔ ممکن ہے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چھوٹے سے عمل کے اوپر خداوند عالم اتنا ثواب عطا کر دے۔ اس کا جواب وہی ہے کہ بے شک عمل میرا اور آپ کا ہے کہ جو چھوٹا سا ہے، لیکن اجر دینے والا وہ ہے کہ جس کے یہاں کوئی حد اور حساب نہیں ہے، وہ بے نہایت ہے۔ اور آج کے دور میں بہت آسان ہے بہت ساری باتوں کو سمجھانا کہ کیسے چھوٹی سی چیز کے اندر بڑی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو ہم اور آپ جو اپنے ساتھ موبائل فون لے کے چلتے ہیں، اس میں ایک چھوٹا سا میموری کارڈ ہوتا ہے، موبائل کی نسبت بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن اس کی وسعت کتنی ہوتی ہے کہ کئی جو ہیں اس کے اندر آپ کی فائلیں آ جاتی ہیں، تصاویر آ جاتی ہیں، ویڈیوز آ جاتی ہیں۔ یہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے لیکن اس کی وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب اگر ایک انسان اپنے ہاتھ سے ٹیکنالوجی کے اندر کوئی ایسی چیز بنا لے کہ جو بظاہر تو چھوٹی سی ہو، وسعت میں زیادہ ہو، تو خداوند عالم بھی اسی طرح چیزوں کو خلق کر سکتا ہے، اور خداوند عالم نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ہی رکھا ہے۔ بس شرط یہی کہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت جو اس کی شرائط ہیں اس کے مطابق اس تلاوت کو کیا جائے۔ یقیناً تدبر بنیادی شرط ہے۔ یعنی اب اسی کو تھوڑا سا اگر کھولا جائے، اس حدیث کے ذیل میں بیان کیا جائے کہ کیوں اس آیت کو، ایک سورہ کو پڑھنے پر اتنا اجر ہے، اس لیے کہ اسی سورہ کے اندر بنیادی مسائل پر گفتگو ہوئی، جیسا کہ بیان ہوا، توحید، معاد اور نبوت کے اوپر۔ اور اگر انسان اس سورہ کو پڑھتے ہوئے اس میں تدبر کرے، فکر کرے، غور کرے، اور انسان کا توحید کے اوپر اعتماد مزید ہو جائے، معاد کے اوپر انسان کا یقین بڑھ جائے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے، اور وہ اس یقین کے ساتھ مر جائے، تو اس کو تمام درجات مل سکتے ہیں۔ لہذا خداوند عالم اتنے اجر کو اس سورہ یاسین کے لیے بیان کرتا ہے کہ خدا انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ درود بھیجیے محمد وعلی محمد۔ آج اس آیت سے اپنی بات کو شروع کریں۔ کل ہماری بات ہوئی کہ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، بے شک ان میں سے اکثریت کے اوپر یہ قول یعنی خدا کا حکم ثابت ہے اور وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ کیوں نہیں لے کے آئیں گے؟ اس سے پہلے کہہ چکا فہم غافلون، اس لیے کہ وہ غافل ہیں۔ غفلت ایک ایسی بیماری ہے عزیزان محترم، اس کو ایک ایسا عذاب کہا جائے کہ جس میں انسان کا درجہ حیوان سے بھی زیادہ گر جاتا ہے۔ سورہ اعراف آیت 169 جو ریفرنس میرے ذہن میں آ رہا ہے، آیت میں ممکن ہے آگے پیچھے ہو جائے، اعراف اپنی جگہ موجود ہے، یا 69 ہے یا 169 ہے۔ سورہ اعراف کے اندر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بے شک انسانوں اور جنوں کی کثرت جو ہے وہ جہنم میں جائے گی۔ ہم نے بنایا، انہیں اٹھایا ہے، اور ان کی اکثریت جہنم میں جائے گی، انسانوں اور جنوں کی۔ کیوں جائے گی؟ تین باتوں کی وجہ سے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تھے، یہ سمجھتے نہیں تھے، تدبر نہیں کرتے تھے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تھیں، یہ دیکھا ہی نہیں کرتے تھے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے پاس کان تھے، لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، یہ اس سے سنتے نہیں تھے، دل سے سمجھتے نہیں تھے، غور نہیں کرتے تھے، فکر نہیں کرتے تھے، تدبر نہیں کرتے تھے، آنکھوں سے دیکھتے نہیں تھے، کانوں سے سنتے نہیں تھے۔ اب جب یہ تین چیزوں پر عمل نہیں کرتے تو کیا ہوا؟ اولئک کالانعام، یہ تو حیوان کی مانند ہو گئے۔ قرآن کی آیت اولئک کالانعام، تین چیزوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے خدا کہہ رہا ہے حیوان کی مانند ہو گئے۔ آگے بیان کیا؟ بل ہم اضل، نہیں، حیوان سے بھی زیادہ پست ہو گئے، حیوان سے بھی زیادہ گر گئے۔ حیوان بھی اپنی آنکھوں کا استعمال کرتا ہے، اپنے کانوں کا استعمال کرتا ہے، انہوں نے نہ آنکھوں کا استعمال کیا نہ کان کا استعمال کیا۔ جب نہیں کیا تو بل ہم ازل، حیوان سے بھی زیادہ گر گئے۔ جب خداوند عالم کی نگاہ میں انسان حیوانیت کے مرتبے سے گرتا ہے تو کہاں پہنچتا ہے؟ اولئک هم الغافلون، یہی تو وہ گروہ ہے جو غفلت میں پڑا ہوا ہے۔
یعنی غفلت میں پڑے ہوئے انسان کو حتیٰ خداوند عالم حیوان کے برابر بھی قرار نہیں دے رہا. غفلت جو موقع خدا نے دیا، جو فرصت خدا نے دی، جس طرح ماہ مبارک رمضان ایک غنیمت ہے، ایک فرصت ہے، جس کو پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا، علماء نے بھی بیان کیا، میں بھی تکرار کر دیتا ہوں کہ جس کو مولا متقیان امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الفرصت تمر مر السحاب، فرصت کے لمحات گزرتے ہوئے بادلوں کی طرح گزر جاتے ہیں. بادل کا ٹکڑا کبھی بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، سایہ فراہم کرتا ہے، چلا جاتا ہے. امام ارشاد فرما رہے ہیں یہ فرصت کے لمحات بھی گزر جاتے ہیں. عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو گزرتے ہوئے ان لمحات کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، جو استفادہ اس سے اس وقت کرنا چاہیے وہ کر لیتا ہے. مثال اس کی لے لیجئے کہ آج ہم نے اور آپ نے 12واں روزہ تقریباً اپنا گزار دیا ہے. 12ویں روزے کو جا کے اگر 30 کی کیلکولیشن کے حساب سے بیان کیا جائے تو ہم نے اور آپ نے 40% ماہ مبارک رمضان گزار دیا. ابھی ہم سوچ رہے تھے ماہ مبارک رمضان آئے گا، یہ عبادتیں کریں گے، یہ نمازیں پڑھیں گے، یہ روزے رکھیں گے، فلاں فلاں کاموں کو انجام دیں گے. آپ کے ذہن میں وہ تمام چیزیں گھوم رہی ہوں گی، بہت ساری چیزوں پر عمل نہیں ہو پایا ہوگا. 40% حصہ ماہ رمضان کا چلا گیا. الفرصت تمر مر السحاب، تیزی سے گزر جاتے ہیں یہ لمحات، ہمیشہ نہیں رہتے. ہمارا اور آپ کا جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کیا ہے؟ انشاءاللہ معنوی استفادہ ہوگا، لیکن بہرحال اکثریت کا جو استفادہ ہوتا ہے وہ شربت کے ذائقوں اور بیسن کی بنی ہوئی چیزوں کے اوپر رہ جاتا ہے کہ کون سے قسم کا پکوڑا آج بنا ہے، کس قسم کا ذائقے کا کھانا بنا ہے، کس رنگ کا شربت بنا ہے. اکثریت انہی چیزوں میں گم ہو جاتی ہے، جس کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے بیان کیا تھا کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نصیب نہیں ہوتا. ابھی جناب سیدہ کے الفاظ ہیں جو صدیقۃ الکبریٰ ہیں. مجھے یہاں پر تھوڑا سا اپنے آپ کو رکھنا چاہیے کہ کہیں خدا نخواستہ میرا شمار بھی ان لوگوں میں نہ ہو کہ جن کے لیے جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا نصیب ماہ رمضان سے فقط بھوک اور پیاس ہے. فجر سے لے کے مغرب تک بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، کوئی اجر نہیں، کوئی درجہ نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی منزلت نہیں، اس لیے کہ اس سمت ان کی توجہ ہے ہی نہیں. لہذا یہ گروہ غافلوں کا ہوتا ہے. لہذا یہ لوگ جو غافل لوگ ہیں، خدا انہوں نے ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ ان کے اوپر ثابت ہو گیا ہے، یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایمان کے راستے ان کے سامنے رکھے، نشانیاں رکھی، آیات رکھی. انہوں نے اپنی آنکھوں سے تمام چیزوں کو دیکھا مگر انکار کر دیا. اب اس انکار کی تفصیل کو اگلی آیتوں میں خدا بیان فرما رہا ہے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون. تھوڑا سا آیات کی جو الفاظ ہیں ان کو بیان کر دوں. اعناق جمع ہے عنق کی، عنق کہتے ہیں گردن کو. انا جعلنا فی اعناقہم، ہم نے ان کی گردنوں پر. اغلال جمع ہے غل، غل کہتے ہیں توق کو. اغلال جمع ہے توق، اعناق جمع ہے عنق، عنق گردن، اغلال جمع ہے غل کی، غل کا مطلب توق. فہی الی الاذقان، اذقان جمع ہے زقن، زقن کہتے ہیں چن کو، توڑی کو. فہی الی الاذقان فہم مقمحون. اب ایک کیفیت ہے، ترجمہ کیا بنے گا؟ ہم نے ان کی گردنوں کے اوپر توق پہنا دیا ہے اور اس توق نے ان کی تھوڑیوں تک کور کر لیا. وہ توق ایسا ہے کہ ان کی تھوڑیوں کو کور کیے ہوئے، ان کی چن تک ہے وہ توق. اس کی وجہ سے فہم مقمحون، ان کی کیفیت مقمحون کی سی ہو گئی ہے. یہ کیا چیز ہے مقمحون؟ عربی میں قمح قاف میم ہے، اس عبارت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں سر ایک اسٹریٹ پوزیشن پہ آ جائے اور سر جو ہے وہ ایک بالکل سیدھا ہو جائے، نہ دائیں دیکھ سکے، نہ بائیں دیکھ سکے، نہ نیچے دیکھ سکے، نہ پیچھے دیکھ سکے، بالکل اسٹریٹ پوزیشن میں آ جائے، جیسے آنکھیں اوپر کی طرف ہوں. خدا نے بیان کیا کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیا ہے. توق کی کیفیت کیا ہے؟ یہ توق ایسا ہے. اچھا، یہ جو اغلال ہے یہ توق ایسا، آگے علامہ طباطبائی نے اس کی ذیل میں بیان کیا کہ یہاں پر جو توق ہے یہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. لوہے کی زنجیر ہو سکتی ہے، رسی ہو سکتی ہے، لوہے کا ٹکڑا ہو سکتا ہے، جس کے ذریعے سے ہاتھوں کو گردن کے پیچھے باندھا جاتا ہے. شدت، ہاتھوں کو گردن کے پیچھے باندھا جائے، چاہے رسی ہو، چاہے زنجیر ہو، چاہے لوہے کا ٹکڑا ہو. اس کو غل کہا گیا. اور اس کی کیفیت کیا ہے کہ ایسا توق ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو پیچھے باندھ دیا
اور ان کی تھوڑی تک آ گیا، جس نے ان کی تھوڑی کو ٹکا کے رکھ دیا. اب نہ یہ ادھر دیکھ سکتے ہیں، نہ ادھر دیکھ سکتے ہیں، نہ آگے دیکھ سکتے ہیں، ان کی آنکھیں تھوڑا سا اوپر کی طرف رہ سکتی ہیں. فہم مقمحون، اب ان کی کیفیت مقمحون سی ہے، یعنی ان کا سر صرف اوپر رہے گا سیدھا. عربی میں غیر محسن قراتی نے اس کو بیان کیا کہ جب اونٹ کو پانی دیتے ہیں، یعنی کسی جانور کو خصوصاً اونٹ کو پانی دیتے ہیں اور وہ پانی نہیں پیتا تو کیا کرتا ہے؟ اپنے سر کو ہلا کر اوپر کرتا ہے. اس کیفیت کو کہا جاتا ہے قمح البعیر، اونٹ نے پانی پینے سے انکار کر دیا. یہاں پر جو اس طرح سے خداوند عالم نے بیان کیا، اسی طرح آقا محسن قراتی کہتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کہ اسی طرح لوگوں کو خداوند عالم نے حق پیش کیا. جیسے اونٹ کے سامنے پانی پیش کیا جاتا ہے، وہ تکبر سے اپنی گردن اٹھا لیتا ہے، پانی نہیں پیتا، اوپر کی طرف نگاہ کرتا ہے. اسی طرح لوگوں کے پاس حق آیا، خدا نے حق کو بھیجا، آیات کو نازل کیا، انہوں نے سرکشی کی، سرکش اونٹ کی مانند اپنی گردنوں کو اوپر اٹھا لیا، اور ان کی کیفیت کیا ہو گئی؟ مقمحون کسی ہو گئی، اور وہ اپنی گردن کو ایسے اٹھائے ہوئے ہیں، اکڑا لیتے ہیں. اسی لیے ان کی گردنیں اکڑی رہتی ہیں کہ گردن میں طوق ہے. یہ طوق کون سا ہے؟ اس کو بھی آغا محسن قراتی بیان کرتے ہیں کہ یہاں جب حق کے مقابلے میں انسان کو جب حق پیش کیا جائے وہ گردن کو اکڑاتا ہے اور اس کی جانب توجہ نہیں کرتا، تو اس طوق سے مراد کون سا طوق ہے؟ ظاہری طور پر گلے کے اندر کوئی طوق نہیں ہے انسانوں کے، کافروں کے بھی گلے میں کوئی زنجیر نہیں پڑی ہوئی ظاہری طور پر دیکھا جائے، لیکن یہاں تمثیل ہے. آغا جوادی عاملی نے بھی اس کو ذیل میں بیان کیا، آغا علامہ طباطبائی نے بھی بیان کیا، اور آغا محسن قراتی بھی اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ تمثیل ہے. اس تمثیل کو خدا استفادہ کر رہا ہے کیفیت سمجھانے کے لیے کہ سرکشوں کی کیفیت ایسی ہی ہے کہ گویا ان کے گلے میں ایسا طوق ہو کہ جس نے ان کے ہاتھوں کو پیچھے باندھ دیا، ان کی چن تک تھوڑی تک کور کیا ہوا ہے کہ ان کی گردنیں اکڑ گئی ہیں، اب یہ ادھر حق کو نہیں دیکھ سکتے. آغا محسن کہتے ہیں کہ شاید یہاں پر مراد طوق سے مراد، اور بہت دقیق معنی ہے اور لگتا ہے نزدیک ہے یہ بات، کہ یہ زنجیریں اور یہ طوق تعصبات کے طوق ہوں، یہ طوق جہالتوں کے طوق ہوں، یہ طوق قوم پرستی کے طوق ہوں، یہ طوق جو ہے وہ بدعقیدتی کے طوق ہوں، یہ طوق تعصب کے طوق ہوں. اس زمانے میں بھی لوگوں کی گردن کے اندر طوق تھا. کون سا طوق تھا؟ کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے، لقد وجدنا علیہ آباءنا، رسول اللہ حق کی بات لے کر آ رہے ہیں. انسان وہ ہے جو اپنی عقل سے فیصلہ کرتا ہے. انسان کے سامنے حق کو رکھا جا رہا ہے، تمہارے پاس عقل ہے، اپنی عقل استعمال کرو. یہ پلٹ کر کہتے تھے لقد وجدنا علیہ آباءنا، محمد آپ ہمیں کون سا راستہ دکھانا چاہ رہے ہیں؟ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو فلاں راستے پر پایا. یہ جو باپ دادا کے راستے کی طرف اشارہ کرنا ہے، یہ تعصب والا قوم، یہ تعصب والا طوق ہے، یہ جہالت والا طوق ہے. خود خدا نے آگے چڑھ کے بیان کیا کہ ان سے کہو کہ اگر تمہارے باپ دادا کے پاس عقل نہیں تھی کہ جسے وہ استعمال کرتے، تو کیا تمہارے پاس بھی عقل نہیں ہے؟ اگر انہوں نے کم عقلی سے کام لیا، انہوں نے حماقت سے کام لیا، انہوں نے آئے ہوئے پیغام کو، حقیقت کو نہیں سمجھا، تو ضروری ہے کہ تم بھی اسی راستے پر چلو. اگر تمہارے باپ دادا نے عقل استعمال نہیں کی تو تم بھی نہیں کرو گے. نہیں، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. خدا نے تمہیں عقل عطا کی ہے، لیکن یہ تعصب کا طوق، خاندان کا طوق، آپ نے خاندان کے رسم و رواج کا طوق سبب بنتا ہے کہ انسان حقیقتوں سے انکار کرتا ہے. اور اس کے دلیل میں آغا محسن قراتی نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 پیش کی کہ رسول اللہ جب آئے اور آنے کے بعد خداوند عالم نے بیان کیا کہ ہم نے رسول کو بھیجا وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ آیت 157 سورہ اعراف. اور رسول نے آ کر کیا کیا؟ ان لوگوں کے اوپر سے ان کے بوجھ کو اتارا، ان کی زنجیروں کو کھول دیا، ان کے طوقوں کو ان کی گردنوں سے کھول دیا، اور وہ طوق ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے تھے. یہاں پر انہوں نے سوال رکھا کہ کیا واقعی جب رسول اللہ تشریف لے کر آئے تھے تو عرب معاشرے کے جو لوگ ان کے سامنے آتے تھے ہدایت کے لیے، کیا رسول اللہ واقعی اپنے ہاتھ سے زنجیروں کو کھولا کرتے تھے؟ ان کے گلے میں پڑے ہوئے کسی طوق کو ہٹایا کرتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. گلے میں ظاہری طور پر کوئی زنجیر نہیں تھی. رسول اللہ نے کون سی زنجیروں کو کھولا؟ وہی رسم و رواج کے زنجیروں کو کھولا. کون سے طوق کو گردن سے اتارا؟ وہی آباء و اجداد کی سنت پر عمل کرنے کا طوق. رسول اللہ نے ان سنتوں کو ختم کیا. رسول اللہ نے پچھلے زمانے کی بدعتوں کو ختم کیا، ان کو شعور دیا، ان کو فہم دیا، ان کو بصیرت عطا کی. اس بصیرت کے ذریعے سے بے ذر ابو ذر بن گیا. اس شعور کے ذریعے سے سلمان اس جگہ تک پہنچے
کہ مننا اہل البیت میں سے قرار پائے. یہ وہ توق تھے, یہ وہ غلامی کے جہالت اور تعصبات کے توق تھے جن کو رسول اللہ نے آ کر کھولا. اور محسن قیاتی کہتے ہیں کہ اس سورہ کے اندر, سورہ یاسین کے اندر جو توق کا تذکرہ ہے وہ یہی ہے, تعصبات کے. یہ تعصبات کے توق, قبیلے کے توق, مذہب, اپنے بڑے گھرانے کے توق, یہ توق ہوتے ہیں, زنجیریں ہوتی ہیں جو انسان کی گردن کو اکڑا دیتی ہیں. ہم سب بھی اپنی زندگی میں اس کو محسوس کر سکتے ہیں. بعض دفعہ انسان آ کر کسی کو حق کی بات بتا رہا ہوتا ہے تو پلٹ کر کہتا ہے تم مجھے کیا سکھاؤ گے, میرا تو پورا گھرانہ اسی فیلڈ سے وابستہ ہے. بعض دفعہ ایسا آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گھر, اپنے محل کے اندر, اپنے جگہوں کے اندر. بعض دفعہ انسان حتیٰ عالمانہ تعصب کا شکار ہو جاتا ہے. بعض دفعہ انسان کسی عالم کی بات کو اس لیے نہیں مان رہا کہ اس کا جو فیورٹ عالم ہے وہ یہ والی بات نہیں کرتا. یہ تعصب ہے. دین کے اندر تعصب ہے, علم کے اندر تعصب ہے. علم کے اندر تعصب کی گنجائش نہیں ہے. جو عالم جو بات کر رہا ہے اگر وہ عقل میں آ رہی ہے تو اس کو مان لینا چاہیے. لیکن چونکہ میرا فیورٹ عالم یہ بات نہیں کرتا, اس نے یہ بات نہیں بتائی, میں نہیں مانتا, یہ بھی ایک توق ہے, یہ بھی ایک زنجیر ہے. رسول اللہ نے آگے ان تمام چیزوں کو ختم کیا. اب اس کے اندر خدا نے بیان کیا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے, جو غافل ہوتے ہیں, ایمان نہیں لاتے, ان کی مثال یہی ہے کہ ان کے گلوں کے اندر ایک توق پڑا ہوا ہے جو تعصبات کا توق ہے, قبائل کا توق ہے, اپنے رسم و رواج کا توق ہے. اب جب اس توق کے ذریعے سے انسان ان زنجیروں کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا, ان کے سامنے بھی دیوار ہے, وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا, ان کے پیچھے بھی دیوار ہے, فَأَغْشَيْنَاهُمْ, اور یہ لپیٹ دیے گئے ہیں. یہ اپنی اسی جہالت کے اندر, اسی تعصب کے اندر, اسی رسم و رواج کے اندر لپٹے ہوئے لوگ ہیں. انہیں آگے بھی کچھ نظر نہیں آتا, پیچھے بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, ان کی آنکھیں دیکھنے سے محروم ہو گئی ہیں. توجہ کیجئے گا کہ یہ تعصبات چاہے قبیلے کے ہوں, چاہے مکتب کے ہوں, چاہے خاندان کے ہوں, چاہے مال و دولت کے ہوں, کسی بھی چیز کا تعصب ہو اس کو تعصب قرار دیا گیا, توق قرار دیا گیا. اتنا دبیز اور اتنا عجیب ہوتا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ ان کے آگے پیچھے دیواریں بن جاتی ہیں. پھر یہ حق کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں, نہیں دیکھ پاتے. حق ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, پہچان نہیں پاتے. یہ جو معاذی کے اندر جو کچھ بھی ہوا اقوام کے ساتھ یہی ہوا. رسول اللہ کے بارے میں خداوند عالم نے بیان کیا قرآن کریم کے اندر کہ جو اہل کتاب ہیں اس کو ایسے ہی پہچانتے ہیں, کما یعرفون ابناءہم, بالکل ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. اپنے بچے کے بارے میں کس کو شک ہوتا ہے کہ میرا بچہ ہے یا نہیں ہے؟ اپنے بیٹے کے نام کے بارے میں کون شک کرتا ہے کہ میرا بیٹے کا یہ نام ہے یا نہیں؟ رسول اللہ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب بالکل ویسے ہی جانتے ہیں محمد کو جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں اشارات تھے. رسول اللہ کا نام تھا جو سورہ صف کے اندر حضرت عیسیٰ کی زبانی بیان ہوا کہ من بعد اسمہ, یا میرے بعد ایک نبی آئے گا, من بعد اسمہ احمد, جس کا نام احمد ہوگا. اسی طرح ہر آسمانی کتاب میں رسول کا تذکرہ ہے. سامنے ہوتے ہوئے, کتابوں میں ہونے کے باوجود قرآن کی تعبیر کے مطابق کہ ایسے ہی محمد کو پہچانتے ہیں جیسے ان کا اپنا بیٹا, اپنی اولاد. پھر کیوں انکار کیا؟ اس وجہ سے کہ ان کے گلوں کے اندر قبیلے کا تعصب تھا. انہیں یہ تعصب تھا کہ محمد جو ہوگا, جو نبی آئے گا, جو آخری آئے گا, وہ ہمارے ہی قبیلے سے آئے گا. اور جب ان کے قبیلے سے باہر سے آ گیا, انہوں نے حق کو پہچانتے ہوئے انکار کیا, دیکھتے ہوئے نہیں دیکھ رہے. یہ آج کے دور میں بھی اس آیت کی آپ مختلف تعبیریں کر سکتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا, پس اب ان کے آگے بھی دیوار ہے, رکاوٹ ہے, حائل ہے. وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا, پیچھے بھی حائل ہے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ, اور یہ لپٹے ہوئے اپنے جہالت اور تعصبات کے اندر. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, اور ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. اس کے حوالے سے بھی ایک سوال کہ جو خداوند عالم نے کہا کہ اِنَّا جَعَلْنَا, ہم نے ان کے لیے بنا دیا توق, ہم نے ان کے آگے دیوار کھڑی کر دی, ان کے پیچھے دیوار کھڑی کر دی. تو اگر یہ دیواریں خدا کھڑی کر رہا ہے تو اس میں انسان کا کیا قصور ہے؟ پھر دیوار تو خدا کھڑی کر رہا ہے, بصارت سے تو خدا محروم کر رہا ہے. تو خداوند عالم اگر یہ سارے کام کر رہا ہے تو انسان کا کیا قصور ہے؟ اس کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جب کوئی ایک شخص جرم کرتا ہے, جرم کرنے کے بعد پکڑا جاتا ہے, پولیس آتی ہے, مجرم کو پکڑتی ہے, ہتھ کڑی لگاتی ہے, ہتھ کڑی لے کر اس کو جیل لے کر جاتی ہے, تو بظاہر ہاتھ پولیس والے کا ہے کہ جو ہتھ کڑی لگا رہی ہے, جیل پولیس والا لے کر جا رہا ہے, اس کے خلاف فیصلہ قاضی دے رہا ہے, لیکن حقیقت میں یہ عمل کس کا ہے؟ اسی انسان کا ہے. یہ ہتھ کڑی ہاتھ پولیس والے کا ہے پہناتے ہوئے, لیکن ہتھ کڑی پہننے کا فیصلہ کون کر رہا ہے؟ خود انسان کر رہا ہے. جس نے جرم کیا وہ خود فیصلہ کر رہا ہے.
حقیقت میں یہ ہتھکڑی خود پہنی ہے اس نے. اسی طرح خدا کہہ رہا ہے وجعلنا، یعنی جب یہ اس طریقے سے عمل کریں گے اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے سامنے دیواریں کھڑی ہو جائیں گی. یہ ان دیواروں کی وجہ سے آگے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت کھو بیٹھیں گے، ان کی آنکھیں نہیں دیکھ پائیں گی. فیصلہ انسان خود کرتا ہے. آغا محسن قراتی نے اس کی ذیل میں بیان کیا من بین ایدیہم صدہ سے مراد من بین یعنی آگے، ان کے آگے دیوار ہے، حائل ہے، وہ نہیں دیکھ پا رہے. شاید اس سے ایک مراد یہ لی جا سکے کہ لمبی آرزویں. آگے سے مراد یعنی میری آج اس لمحے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں میری کچھ آرزویں ہوں گی، کچھ خواہشات ہوں گی، کچھ تمنائیں ہوں گی. انسان کو کہا گیا کہ انسان کو دو چیزوں نے مار دیا، ان دو چیزوں میں سے ایک چیز لمبی اور طولانی آرزویں ہیں. محسن قراتی کہتے ہیں شاید من بین ایدیہم صدہ کا ایک معنی یہ ہو کہ یہ حقیقت تک نہیں پہنچ پا رہے اس لیے کہ ان کے آگے دیوار ہے، رکاوٹ ہے، حائل ہے. وہ حائل اور رکاوٹ کیا ہے؟ لمبی آرزوؤں کی ہے. ان کی لمبی آرزویں جو آگے زندگی چل رہی ہے اس نے ان کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی جو حقیقت تک نہیں پہنچ پا رہے. اسی طرح وَمِنْ خَلْفِهِمْ، ان کے پیچھے جو دیوار ہے وہ کون سی ہے؟ وہ گزشتہ زندگی ہے، اور اس گزشتہ زندگی میں جو عبرت حاصل کرنی تھی وہ عبرت حاصل نہیں کر سکے. لہذا ان کے آگے بھی رکاوٹ ہے، ان کے پیچھے بھی رکاوٹ ہے، اور یہ اپنی اس غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اب جب انسان اس کیفیت میں آ گیا کہ اس کے پاس یہ طوق ہیں جن کے اندر زنجیریں ہیں، جن کے اندر انسان زندگی گزار رہا ہے، آگے رکاوٹ پیچھے رکاوٹ، اور وہ اپنے اس حجاب کے اندر پڑ کے زندگی گزار رہا ہے، اب نتیجہ کیا ہوگا؟ خدا بیان کرتا ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، برابر ہے ان کے لیے. أَأَنذَرْتَهُمْ، انہیں ڈراؤ، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا انہیں نہ ڈراؤ. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ اس پوزیشن میں آ چکے ہیں أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اب یہ اس کنڈیشن میں ہے کہ تم انہیں ڈراؤ نہ ڈراؤ، تم انہیں بتاؤ نہ بتاؤ، تم انہیں سکھاؤ نہ سکھاؤ، لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے آگے پیچھے رکاوٹیں آ چکی ہیں. انہوں نے تعصبات کے ذریعے سے اپنے آگے پیچھے دیواریں کھڑی کر لی ہیں. تمہارا بتانا نہ بتانا ہے محمد کوئی فرق نہیں رکھتا. توجہ کیجئے گا کہ رسول اللہ، یعنی ہم کہتے ہیں کہ انسان اگر کسی اچھے عالم کے ساتھ بیٹھے اور اچھے عالم کے ساتھ بیٹھ کر اس کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارے تو اچھے عالم کی گفتگو کا اثر انسان کی روح میں جاتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ حتیٰ عالم ربانی، ربانی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کو دیکھ کر خدا کی یاد آ جائے، جس کے چہرے پر نگاہ پڑے تو آپ کو واقعی خدا یاد آئے. آپ لوگوں میں سے جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں تھوڑا سا وقت اللہ نے ہمیں بھی موقع دیا تھا مرحوم آقا جعفر صاحب کی خدمت میں شرف یاب ہونے کا. واقعی جو بیٹھے ہوئے افراد ہیں وہ جانتے ہیں اور گواہی بھی دے سکتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا. ان کے چہرے پر خشیت خدا کے آثار نظر آتے تھے ان کے چہرے پر نگاہ ڈال کر. لہذا عالم ربانی کے ساتھ بیٹھ کر کہا گیا کہ عالم ربانی کے ساتھ بیٹھنا چاہے وہ کچھ نہ بولے انسان کو سکھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی سانسیں اثر رکھتی ہیں. وہ جس لمحے سوچ رہا ہوتا ہے، سانس لے رہا ہوتا ہے، یہ سانس بھی یاد الہی میں ہوتی ہے اور یاد الہی کا اثر پھیلتا ہے. لہذا اسی لیے کہا گیا کہ ان کے ساتھ بیٹھو. اب رسول اللہ جیسی شخصیت کہ جن کے الفاظ کا اثر ہے، نہ بھی اگر کچھ کہیں تو ان کے بیٹھنے کا اثر ہے، یہ لوگ اس پوزیشن میں پہنچ جاتے ہیں کہ خدا رسول اللہ سے کہہ رہا ہے کہ محمد آپ اس فضیلت کے باوجود اگر ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اب ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا. تو کتنے شقی القلب ہوں گے وہ افراد جن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ یہ کون سے افراد ہیں. اس کو تھوڑا سا بیان کرتا ہوں. ظاہری طور پر یہ جو الفاظ ہیں، ظاہر قرآن کی دیکھیے ایک شان نزول ہے کہ قرآن کریم جو نازل ہوا، شان نزول کسی مقصد کے تحت کسی جگہ پر آیات نازل ہوئیں. ابتدائی طور پر ان آیات کے اندر جو امیجیٹلی افراد اس کے اثر میں آئیں گے وہی ہوں گے جن کے بارے میں وہ آیات نازل ہوئیں. لیکن چونکہ قرآن عمومی ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اس کا استفادہ بھی سب کے لیے ہے، اس کی عبرتیں بھی سب کے لیے ہیں، اس کی کیفیات بھی سب کے لیے ہیں. ابتدائی طور پر جو آیات نازل ہوئیں کن لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہیں؟ بیان کیا گیا کہ وہ لوگ تھے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے تھے. جیسے ابو جہل ہے، رسول اللہ کے ساتھ ہے. ولید ابن مغیرہ ہے، رسول اللہ کے ساتھ ہیں. اور یہ جو آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، اس کا بھی ایک شان نزول یہاں پر ابھی بیان ہوا تفسیر قمی کے اندر، جس کو علامہ طباطبائی نے بیان کیا کہ یہ ان افراد کے بارے میں کہ یہ لوگ اس پوزیشن میں چلے گئے، اس کنڈیشن میں آ گئے کہ ان کے اوپر اب کوئی اثر ہونے والا نہیں. لیکن جو شخص بھی ان تعصبات کے تحت زندگی گزارتا ہے اس کی بھی کیفیت یہی ہے. یہ جو آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اس کے بارے میں کچھ واقعات بھی نقل کیے گئے ہیں. اور یہ آیت آپ کو معلوم ہے کہ حفاظت کے لیے بھی ہمارے یہاں بتائی جاتی ہے.
وجعلنا من بین ایدیہم سدا، ہم نے ان کے آگے پیچھے دیواریں کھڑی کر دی، ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا، انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ یہ آیت حفاظت بھی کرتی ہے۔ اور 83 کے اندر جو واقعات ہوئے تھے، جو بہت بڑے معرکے ہوئے تھے، شیعہ سنی یہاں پہ مسائل ہو گئے تھے، لالو کھیت کے اندر مرکزی امام بارگاہ کو آگ لگا دی گئی تھی، گرایا گیا تھا، اور پورا گولی مار کا علاقہ تھا۔ تو زمانے کے کچھ افراد نے نقل کیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم سی ایریا جو علاقہ تھا جہاں پر مرحوم سچے بھائی جو ہوا کرتے تھے انجمن ذوالفقار حیدری کے صاحب بیاض وہ رہتے تھے، انہوں نے بہرحال خدمات انجام دی تھی، اس زمانے میں محفوظ رکھا تھا اس علاقے کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو کچھ لوگوں کو نکل کر جانا تھا دوسرے علاقے میں، لالو کھیت کے کچھ علاقے میں جہاں پہ مومنین تھے، مقید ہو گئے تھے، محصور ہو گئے تھے، ان کی مدد کے لیے نوجوانوں کو جانا تھا۔ سامنے پورے اہل سنت کے وہ افراد کھڑے ہوئے تھے جن کے ہاتھوں میں بہرحال چاقو تھے، ڈنڈے تھے، اور اس ذریعے سے وہ راستہ روک رہے تھے۔ تو ان نوجوانوں نے سوچا کہ کیا کریں، جانا ہے وہاں پہ، ہماری مائیں بہنیں گھر اکیلے ہیں، تنہائی ہے، ان گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے، کیسے پہنچیں؟ تو وہاں کسی ایک نوجوان نے یہی بات بیان کی کہ میں نے ایک عالم سے سنا تھا کہ سورہ یاسین کی اس آیت کو جب پڑھا جاتا ہے تو خداوند عالم حفاظت کرتا ہے۔ ان نوجوانوں نے اس آیت کو پڑھا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور اس کے بعد جب وہ نکلے تو ان میں سے ایک دو افراد کا نقل کرنا تھا کہ ہم بالکل ان لوگوں کے سامنے سے گزرے مگر ان لوگوں نے ہمیں دیکھا نہیں، ان کے سامنے ہم خیریت سے گزر گئے۔ یہ اس آیت کا بہرحال ایک بدنی اثر بھی ہے، اور اس چیز کو پارا چنار کے مومنوں نے بھی آزمایا ہے۔ انہوں نے بھی نقل کیا ایک جگہ پر جب ان کی جنگیں ہوتی رہتی ہیں، آپ کو معلوم ہے طالبان ہے، القاعدہ ہے، مختلف چیزیں جو حملہ کرتے ہیں، اس آیت کا یہ ظاہری اثر بھی ہے، اور رسول اللہ کی اپنی حیات میں بھی اس آیت کا ظاہری اثر ہوا۔ وہ کب ہوا؟ داستان ہے جس کو علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے سے خداوند عالم نے رسول اکرم کو لوگوں کی غزن سے، خطرے سے محفوظ رکھا۔ ابو جہل نے قسم کھائی کہ جب بھی محمد نماز پڑھنے کھڑا ہوگا میں محمد کے سر پر پتھر ماروں گا اور اس سے اس کا سر پھوڑ دوں گا۔ قسم کھا لی۔ رسول اللہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور جب رسول اللہ نے نماز پڑھنا شروع کی، یہ ابو جہل آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد پتھر ہاتھ میں اٹھایا اور جیسے ہی مارنا چاہا، تفسیر المیزان کے مطابق جو تفسیر قمی سے تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی نے نقل کیا، ابو جہل کا ہاتھ گردن کے پاس آ کر اکڑ گیا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس کا ہاتھ نیچے آئے اور اس کے ہاتھ سے پتھر نکلے اور رسول اللہ پہ جا کے لگے، ایسا نہیں ہوا، یہاں تک کہ مجبور ہو کر وہ اپنی جگہ پر پہنچا، اس کے بعد پتھر اس کے ہاتھ سے گرا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر کچھ اور لوگ بھی اٹھے، جس میں ولید ابن مغیرہ کا نام ہے، کہ ان لوگوں نے چاہا کہ یہ جائیں اور جا کر ماریں تو نہیں کر سکے۔ یا اسی طرح الدر المنصور کی روایت اسی میں نقل کی گئی کہ بنی مخزوم کے چند افراد نے رسول اللہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، جن میں ابو جہل، ولید ابن مغیرہ پیش تھے۔ رسول اللہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو یہ لوگ آگے بڑھے، لیکن اب یہ رسول اللہ کے پاس پہنچے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو اب رسول اللہ کی ان کو فقط آواز آئی، رسول اللہ ان کو نظر نہیں آئے، دکھائی نہیں دیے۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کسی نے رسول اللہ کو دیکھیں، لیکن رسول اللہ کو دیکھ نہیں پائے، واپس اپنی جگہ چلے گئے۔ یہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ نے ایک موقع کے اوپر اس آیت کی تلاوت کی اور ظاہری طور پر لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے۔ یہاں پر ممکن ہے نوجوانوں کے ذہن میں سوالات اٹھیں، اور اٹھنے چاہیے سوالات، کیونکہ سوال نہیں اٹھنا اچھی بات نہیں ہے۔ کہ ممکن ہے کہ ذہنوں میں سوال اٹھے کہ بھئی اگر رسول اللہ کو خداوند عالم نے ایسے ہی بچانا تھا اور ایسے ہی بچایا تو پھر رسول اللہ کا امتیاز کیا ہے؟ پھر رسول اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے اوپر کیسے پورا اترتے ہیں کہ تمہارے لیے رسول اللہ اسوہ حسنہ ہیں، تمہارے لیے رول ماڈل ہیں۔ اب رول ماڈل میرے لیے جب بنیں گے کہ جب مشکلات ان پر آئیں گی اور انہوں نے مشکلات میں صبر کیا ہوگا، مشکلات اور خطرے میں پڑے ہوں گے اور مشکلات کو تحمل کیا ہوگا، تو میرے لیے رول ماڈل بنیں گے۔ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ یہ ایک دو جگہوں پر تو یہ واقعہ ملتا ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوا۔ رسول اللہ کی جو ہے وہ سیرت میں نظر آتا ہے رسول اللہ نے پتھر کھائے ہیں، طائف میں پتھر کھائے کہ نہیں کھائے، رسول اللہ کانٹوں پر چلے، رسول اللہ پر کوڑا پھینکا گیا، اور رسول اللہ کو اپنے وطن سے ہجرت کرنی پڑی، تمام چیزیں۔ کچھ خاص موقع ہوتے ہیں جہاں خداوند عالم خاص طریقے سے اپنے اولیاء کی مدد کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اعجاز کا راستہ خدا ہمیشہ اپنے اولیاء کے لیے کھلا رکھے۔ اگر اس اعجاز کے راستے سے خدا مدد کرنے والا ہوتا تو پھر کسی ولی خدا کو کبھی بھی کوئی مشکل نہیں پیش آتی۔
خاص جگہوں پر مقامات بتانے کے لیے، کسی خاص جگہ پر حفاظت کرنے کے لیے کام ہوتے ہیں. لہذا خداوند عالم نے اگر ایسا کیا تو خاص موقع پر کیا. اور اس کی مثالیں بھی ہیں کہ خداوند عالم انہی حضرت موسیٰ کہ جو دریائے نیل تک پہنچے، حضرت موسیٰ کے لیے دریائے نیل میں راستہ بنا رہا ہے. اتنا بڑا کام خدا کر رہا ہے. اور اسی دریائے نیل کے میں راستہ بننے سے پہلے جب موسیٰ مصر سے بھاگ کر گئے، مدائن پہنچے، اور مدائن پہنچنے کے بعد انہی خدا کے ولی کے اوپر، خدا کے نبی کے اوپر بھوک کی کیفیت طاری ہوتی ہے. تو وہ خداوند عالم جو حضرت موسیٰ کے لیے دریائے نیل میں راستہ بنا سکتا ہے، آسمان سے غذا بھی اتار سکتا تھا. خدا نے غذا نہیں اتاری اس موقع پر. حضرت موسیٰ کو کہنا پڑا جب ان دو بچیوں کی مدد کی، مدد کرنے کے بعد ان کو کنویں سے پانی نکال کر دیا. پانی نکالنے کے بعد آئے، درخت کے سائے میں دوبارہ بیٹھے اور خدا سے التجا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار جو تو خیر میرے اوپر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں. اور یہاں مفسرین نے بیان کیا کہ اس وقت جو حالت اپنی بیان کی وہ اپنی بھوک کی کیفیت بیان کی تھی کہ میں مصر سے نکل کر مدائن آیا، یہاں پہ میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، میری کیفیت اس وقت جو ہے وہ تو جانتا ہے، مجھے عطا کر دے. اب وہی خدا جو دریا نیل میں راستہ بنا رہا ہے بعد میں، اس جگہ بھی کچھ کر سکتا تھا، لیکن خدا نے ہر جگہ اس طریقے سے عمل نہیں کیا. سب سے بڑی مثال لے لیجئے خود کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی مثال. وہی امام حسین ہیں جو بچپنے کے اندر ہیں کہ اس بچپنے کے اندر اگر ایک ہرن کا بچہ کوئی لا کر امام رسول اللہ کو دے دیتا ہے، اور رسول اللہ اس ہرن کے بچے کو امام حسین علیہ السلام، امام حسن کو دے دیتے ہیں، چونکہ بڑے بیٹے ہیں امام حسن کو دے دیتے ہیں. امام حسین اس بچے کو دیکھتے ہیں کہ ہرن کا بچہ ہے، امام حسن کے پاس ہے، پوچھتے ہیں بھیا یہ بچہ کہاں سے آیا؟ کہا مجھے نانا نے دیا. امام حسین علیہ السلام امام رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، نانا میرے حصے کا ہرن کا بچہ. رسول اللہ کہتے ہیں بیٹا ایک ہی ہرن کا بچہ تھا، وہ شکاری لایا تھا، میں دے دیا. یہاں پر ظاہری طور پر تھوڑا سا ان چیزوں کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھیے. بچپنے کے اندر کی بات ہے، امام پیدائش سے امام ہوتا ہے، لیکن احساسات ہوتے ہیں، ظاہری محبت، ظاہری تقاضوں کو امام بھی پورا کرتا ہے. لہذا امام حسین کو ظاہراً تھوڑا سا گرا گزرا، یا امام حسین کے لیے تھوڑا سا گلے کی کیفیت پیدا ہوئی. اور جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں مثلاً آنسو سے آنے لگے، تو تاریخ نے جو بیان کیا وہ نقل کر رہا ہوں کہ ایک ہرنی تیزی کے ساتھ دوڑتی ہوئی آئی، اس کے ساتھ پیچھے پیچھے اس کا بچہ ہے، اور اس نے آ کر رسول اللہ کو مخاطب کیا کہ اللہ کے رسول اس بچے کو حسین کو عطا کر دیجیے. رسول اللہ نے پوچھا کیا ماجرا؟ کہا میں اپنے جنگل میں تھی، فلاں جگہ پہ تھی، اپنے اس بچے کو، ایک بچے کو شکار کر کے لے آیا، شکاری اس بچے کو دودھ پلا رہی تھی، مجھ پر پیغام آیا کہ اس بچے کو لے جا کر رسول کی خدمت میں ہدیہ دو کہ وہ حسین کی خدمت میں پیش کر سکیں. یہ واقعہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جناب سیدہ کا وہ واقعہ کہ جب جناب امام حسن امام حسین تختی لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مادر گرامی آپ فیصلہ کیجئے کہ ہم میں سے کس کی لکھائی بہتر ہے. دونوں بچے امام حسن امام حسین بچپنے میں تختی لکھ رہے ہیں، رائٹنگ کا مقابلہ، کمپٹیشن ہو رہا ہے. دونوں بھائی کہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں. جناب فاطمہ کہتی ہیں کہ دونوں کی لکھائی اچھی ہے. ظاہر ہے تربیت کا یہی اصول ہے کہ کسی بچے کو دوسرے پر ترجیح نہ دی جائے، تربیت کا اصول یہی ہے. جناب فاطمہ زہرا سکھا رہی ہیں. بہرحال دونوں بچے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں فیصلہ چاہیے آپ کا. جناب فاطمہ زہرا کیا کرتی ہیں؟ کہتی ہیں اچھا اس کا فیصلہ ایک اور طریقے سے کرتے ہیں. وہ کیا طریقہ ہے؟ کہتی ہیں کہ میں اپنے ہار کو توڑ کر زمین پر پھیلا دیتی ہوں، جس نے زیادہ دانے سمیٹ لیے اس کی لکھائی اچھی. اب معاملہ ہی نہیں کہ اپنے اوپر آ جائے گا، فاطمہ زہرا کو فیصلہ نہیں کرنا پڑے گا کہ کسی کی دل شکن نہیں ہو، فیصلہ ان کی اپنی محنت پہ آ گیا. ہار توڑ کر پھینکا جناب زہرا نے، بچوں نے دانے اٹھانا شروع کیے، دونوں کے حصے میں برابر برابر آئے، ایک دانہ بچا. ایک دانے تک دونوں پہنچے، اس سے پہلے کہ دونوں پہنچتے وہ ایک دانہ دو حصوں میں تقسیم ہوا، آدھا امام حسن نے اٹھایا، آدھا امام حسین نے اٹھایا. اب یہی امام حسین ہے کہ جن کا خداوند عالم ان کے بچپنے میں اتنا خیال رکھ رہا ہے. رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے ہوئے جب دیکھتے ہیں ممبر پر بیٹھے ہوئے رسول اللہ، امام حسین آتے ہیں، ان کا ابا کا دامن، ان کا جو لباس پہنا ہوتا ہے وہ ان کے پاؤں میں آتا ہے، لڑکھڑا کر گرنے لگتے ہیں. گرتے نہیں ہیں، گرنے لگتے ہیں. رسول اللہ ممبر سے اتر کر جاتے ہیں، انہیں آغوش میں لے لیتے ہیں. انہی امام حسین علیہ السلام کی جو اتنی فضیلتیں بیان کی میں نے آپ کے سامنے ایک دو چیزوں کے نکات کے اندر، یہی امام حسین کربلا کے اندر اپنے چھوٹے بچے کے لیے پانی مانگتے رہ جاتے، کیونکہ خداوند عالم اعجاز کے ذریعے سے راستے طے نہیں کرواتا. کہیں کہیں کسی کسی جگہ پر خداوند عالم عظمت کے لیے کام کرتا ہے.
لہذا جو بیان کیا گیا کہ ہم نے رسول اللہ کو اس طریقے سے لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رکھا، یہ ہمیشہ نہیں ہوا، رسول اللہ نے پتھر بھی کھائے، لیکن بہرحال اس آیت کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ ظاہری طور پر رسول اللہ کو اس آیت کے ذریعے سے خداوند عالم نے حفاظت بھی کی۔ اس کے بعد اگلی آیت بھی بیان کر دوں اس کے کہ ان نحن نحیی الموتى، خداوند عالم بیان کر رہا ہے کہ بے شک ہم ہی ہیں جو تمام مردوں کو زندہ کریں گے۔ یہاں موتا سے پہلے، موت سے پہلے الف لام لگا ہوا ہے، الف لام کلیت کے معنی میں، جیسے کہا جاتا ہے شکر یا حمد، حمد کا مطلب ہے تعریف، الحمد تمام تعریفیں، حمد اگر خالی آئے تعریف ایک شکر، الف لام تمامیت کا معنی ہے، تمام کی تمام تعریفیں۔ اسی طرح یہاں پہ خدا نے کہا ان نحن نحیی الموتى، موتا سے پہلے الف لام، یعنی بے شک ہم تمام مردوں کو اٹھائیں گے۔ یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ یہ بات مکے کے اندر ہو رہی ہے۔ مکے کے اندر لوگ ابھی ایمان لے کر نہیں آئے، لوگ بہت زیادہ اسلام کی تعلیمات کو نہیں سمجھتے، مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں ہے۔ خدا ان کے ذہنوں کو بیدار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے بے شک ہم تمام مردوں کو اٹھائیں گے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم جو کچھ بھی انہوں نے آگے بھیجا ہے اس کو بھی لکھ رہے ہیں، جو عمل کیا وہ بھی لکھ رہے ہیں، وَآثَارَهُمْ، ان کے عمل کے اثر کو بھی لکھ رہے ہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر شے کو ہم نے امام مبین کے اندر محفوظ کیا ہوا ہے۔ یہاں پر محسن قراتی نے وہی جملہ بیان کیا تھا کہ الموتى یعنی تمام کے تمام لوگ، اس کی جانب ایک اور سورہ کے اندر جو سورہ واقعہ ہے خدا نے بیان کیا ان الاولین والآخرین، بے شک اول اور آخر، لمجموعون، سب کے سب الی میقات یوم معلوم، اس یوم معلوم یعنی قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ اور یہاں پر علامہ طباطبائی آیت اللہ جوادی عاملی نے اس چیز کو بیان کیا کہ موت اس کا مطلب ہے فنا نہیں ہے، بلکہ موت ہجرت ہے اس دنیا سے برزخ کی طرف، اور برزخ سے ہجرت ہے قیامت کی طرف۔ ایک دو نکات اس حوالے سے کہ نکتب ما قدموا، جو کچھ میں اور آپ کر رہے ہیں لکھا جا رہا ہے، وآثارہم، اور فقط ہمارا جو ہم کر رہے ہیں فقط وہ نہیں لکھا جا رہا، اگر ہمارے کسی عمل کا کوئی اثر ہے تو وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ اور اس کے بارے میں بیان کیا آیت اللہ طباطبائی نے بھی بیان کیا، آیت اللہ جوادی عاملی نے بھی بیان کیا کہ اثر کس چیز کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان ایک کنواں کھدوا دیتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ تھر ہے، تھر کے اندر شدید قحط پڑتا ہے، پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، ممکن ہے آپ میں سے کوئی مومن ہمت کرے، جو افراد وہاں پہ کام کرتے ہیں ان سے رابطہ کرے اور کہے کہ بھائی تھر میں ایک کنواں میں اپنے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے کھدوانا چاہتا ہوں۔ آپ کا یہ عمل ایک مرتبہ ہوگا، مثلا کسی ایک تاریخ پر آپ کے پیسے سے کنواں کھودا جائے گا، یہ وہ عمل ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں کیا، لکھ دیا گیا۔ اس کے بعد جب تک وہ کنواں موجود رہے گا اور اس کنویں سے پانی نکالا جائے گا اور اس پانی سے انسان استفادہ کریں گے، حیوان استفادہ کریں گے، اس پانی سے پودوں کو پانی دیا جائے گا، اس پانی سے دیے ہوئے پودے بڑے ہو کر درخت میں تبدیل ہو جائیں گے، اس درخت کے سائے میں انسان بیٹھے گا، اس درخت کی شاخ کو، لکڑی کو، پتے کو انسان استعمال کرے گا، جو اس پانی کی وجہ سے انجام پائے گا اس کا اثر آپ کے نامہ عمل میں اندراج ہوتا چلا جائے گا۔ یہ آثار ہے، یہ نیکی کے لیے بھی ہے اور یہ برائی کے لیے بھی ہے، کہ اگر انسان نے کسی برائی کی ابتدا کی ہوگی، کسی برائی کو کیا ہوگا، عمل ایک بار کا ہوگا، مگر اس کے بعد جب تک اس چیز پر عمل کیا جا رہا ہوگا، جب کوئی عمل کرے گا اس برائی کا اثر اس شخص کو دیا جائے گا۔ مثلا ایک لکھنے والا اگر تحریف کر دے کسی عقیدے کے اندر، پڑھنے والا عقائد کے اندر تحریف کر کے بیان کر دے کسی چیز کو، سننے والا سن کے چلا گیا، بیان کرنے والے نے ایک دفعہ بیان کر دیا، اس کا یہ عمل تو لکھا گیا لیکن اس نے بیان کر دیا۔ مثال کے طور پہ جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے، ممبروں سے مقایسہ کر دیا نماز کا اور اہل بیت کا، اور اس کے اندر ثابت کر دیا اپنی دلیلوں کے ذریعے سے، اپنی جہالت کے ذریعے سے کہ نماز کی اہمیت نہیں ہے، اور ایک سادہ انسان جو محبت اہل بیت میں آ کر وہاں بیٹھا ہے، جو بہت زیادہ سوچ بچار نہیں کر سکتا، بہت زیادہ دلائل کو نہیں سمجھ پاتا، اس نے اس شخص کو دیکھا کہ جی ایک عالم ہے بیان کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس کے بیان کو سن کر اس کو یقین آ گیا، وہ چلا گیا اور اس نے نماز چھوڑ دی۔ اس بیان کرنے والے کا عمل تو ایک دفعہ ہوا، جب تک وہ نماز نہیں پڑھے گا اس کے نماز نہ پڑھنے کے عمل میں یہ شامل ہوگا، کیونکہ اس کا اثر باقی ہے۔ اسی طرح خدا کہتا ہے کہ تمہارے اعمال محفوظ ہیں، ما قدموا، جو کچھ تم پیش کر رہے ہو، میں ابھی اپنی زندگی میں جو کر رہا ہوں وہ ابھی پیش کر رہا ہوں، لکھا جا رہا ہے، اور جو کچھ میرے عمل کا اثر ہوگا
جب جب اس پر عمل ہوگا نیک اثر لکھا جائے گا، بد ہوگا بد اثر لکھا جائے گا. اور پھر خداوند عالم نے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر شے کو احاطہ کیا ہوا ہے امام مبین کے اندر، محفوظ ہے. ایک اس کی تعبیر امام مبین کی جو ہے وہ لوح محفوظ سے کی جاتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے، محفوظ ہے، ہر چیز خدا کی بارگاہ میں ہے. اور ایک تعبیر امام مبین کی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ امام زمین کے اوپر خداوند عالم کا جانشین ہے. امام خداوند عالم کی زمین پر خدا کی جانب سے رہنمائی کرنے والا ہے. خدا قیامت کے دن ائمہ اطہار کو انسانوں کے اعمال کا گواہ بنا کر پیش کرے گا. اور مخصوصاً امام علی علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا کہ امام علی علیہ السلام کیا ہیں؟ میزان الاعمال ہیں. قیامت کے دن جس میزان کے اوپر انسان کے اعمال کو پرکھا جائے گا وہ معیار علی ابن ابی طالب ہے. کتنا بڑا معیار ہے اور کتنا مشکل معیار ہے کہ اس معیار کے مطابق اترنا بہت مشکل کام ہے، لیکن بہرحال ہے. لہذا احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کو امام مبین میں رکھا ہے، جانتا ہے. لوح محفوظ مراد دی جائے تو اس کے اندر محفوظ ہے. اور امام علی کو آغا طباطبائی نے بھی نقل کیا اور آغا محسن قراتی نے بھی اس کو بیان کیا ہے، جوادی عاملی صاحب نے بھی روایات سے اس کو بیان کیا ہے. اور امام علی کے بارے میں علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر خداوند عالم ایک کتاب کے اندر تمام چیزوں کو محفوظ کر سکتا ہے تو اگر ایک کتاب کو خدا اس قابل بنا سکتا ہے کہ اس کے اندر تمام چیزیں اول سے آخر تک کی محفوظ ہوں، تو خداوند عالم جس بندے کو اپنی رضائیت کی سند عطا کر چکا ہو، جس کے نفس کو خرید چکا ہو، جس کا نفس خدا کی مرضی کا مالک ہو، اس کو خدا تمام چیزوں کا علم دے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، چونکہ وہ خداوند عالم کی مرضی سے، خدا کے ارادے سے، خدا کے علم کے ساتھ متصل ہیں. بس عزیزوں، آج تک کی ہماری آیات مکمل ہوئی. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ خداوند عالم ائمہ علیہ السلام اور انبیاء کے ساتھ فقط معجزات کے ذریعے سے نہیں رہا، اس نے کہیں کہیں ان کی شخصیات کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے خلاف عادت کام انجام دیے. لیکن بہرحال ان تمام ہستیوں نے مشکلات کو برداشت کیا. رسول اللہ سے لے کر اور 11ویں امام تک ہر امام کی زندگی مشکلات میں گزری، مصائب کے اندر گزری. ہر کسی کی اپنی اپنی مشکلیں، لیکن بہرحال جیسی مشکلیں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہیں، بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کو اول مظلوم کہا جاتا ہے. اول مظلوم ہے، سب سے زیادہ مشکل امام علی پر. یہ سب سے بڑی مشکل امام علی پر کیوں ہے؟ کس مناسبت سے امام علی کو کہا جاتا ہے؟ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ جب انسان کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہو، صلاحیت رکھتا ہو، لیکن اپنی اس طاقت کو کسی مصلحت کے تحت استعمال نہ کرے اور اس کے نتیجے میں اس کے گھر والوں کے اوپر کوئی مشکل آ جائے تو یہ بہت بڑی مشکل ہے. امام علی علیہ السلام کی مشکل اس لیے شاید بڑی مشکل ہے کہ امام علی موجود ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے لوگ آتے ہیں. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دروازے کے پیچھے سے کھڑے ہو کر کہتی ہیں کہ تم کس دروازے کی بے ادبی کرنے آئے ہو؟ یہ وہی دروازہ ہے جس پہ اللہ کے رسول آ کر کہا کرتے تھے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اگر علی کو باہر نہ نکالا ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. فاطمہ زہرا نے کہا کہ تم اس دروازے کو آگ لگاؤ گے؟ اس گھر کے اندر حسن و حسین ہے. کہا ہمیں پرواہ نہیں ہے، جو بھی اس گھر میں ہم آگ لگا دیں گے. اور پھر ایسا ہوا عزیزوں، اور دروازے کو آگ لگائی گئی، دروازے کی بے حرمتی کی گئی. روایات کے مطابق دروازے کو ٹھوکر ماری گئی. دروازے کے پیچھے بی بی فاطمہ زہرا کھڑی ہوئی تھی. دروازہ آ کر جناب فاطمہ زہرا کے پہلو پر گرتا ہے. فاطمہ زہرا کا پہلو شکستہ ہوتا ہے. اب یہاں پر جناب فاطمہ زہرا آواز دیتی ہیں. ظاہر ہے جب دروازے اور دیوار کے درمیان کوئی دب جائے گا تو آواز دے گا مدد کے لیے. فاطمہ زہرا آواز دیتی ہیں مگر علی کو آواز نہیں دیتی ہیں. فاطمہ زہرا آواز دیتی ہیں یا فضت و خزینی، اے فضہ میری مدد کر، مجھے تھام، مجھے باہر نکال لے. کوئی بی بی سے پوچھے بی بی آج 1400 سال بعد ہم مشکل میں پڑ کر علی کو آواز دیتے ہیں، علی مرتضیٰ ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں، علی آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ نے علی کو آواز نہیں دی. شاید فاطمہ زہرا کہیں کہ میں علی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی، مجھے معلوم ہے علی اس وقت صبر پر مامور ہے،
مجھے معلوم ہے علی اس وقت ویسے ہی بہت زیادہ رنجیدہ ہے، علی کے سامنے میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، علی اللہ کی دین کی خاطر اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ یا شاید فاطمہ زہرا کہیں میں علی کو کیسے آواز دوں، علی کے ہاتھوں میں تو رسیاں باندھ دی گئی ہیں، علی کے گلے میں تو رسی باندھ کر علی کو کھینچا جا رہا ہے۔ بس عزیز و مولا متقیان اول مظلوم ہیں، ان سے پوچھا گیا ہے علی سب سے زیادہ مشکل گھڑی ایک انسان کے لیے کیا ہوتی ہے؟ امام علی نے بیان کیا ایک انسان کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ اس کے سامنے اس کے گھر والوں کو زد و کوب کیا جائے، اس کے گھر والوں پر ظلم و ستم کیا جائے، اور وہ قدرت و طاقت رکھنے کے باوجود اپنے گھر والوں کی مدد نہ کر سکے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا سورہ مبارک یاسین اور پورے قرآن کریم کی تلاوت کو معرفت کے ساتھ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم سب کو قرآن کے مطالب سے انس اور مانوس ہونے کی توفیق عطا فرما۔